بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا قصہ. حضرت عزرائیل علیہ السلام مومن اور کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں اور ان کا شمار 4 بنیادی فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام میں ہوتا ہے. آپ کو ملک الموت، موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے. برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کردار قبض ارواح. آپ کا سب سے اہم فریضہ تمام جانداروں کی روحیں قبض کرنا ہے. خداوند کا حکم. یہ کام وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے انجام دیتے ہیں. قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ناموں القابض اور الممید کا مظہر ہے، یعنی اللہ ہی روح قبض کرتا ہے اور یہ کام وہ اپنے فرشتے عزرائیل کے وسیلے سے کرواتا ہے. ملک الموت کیسے چنے گئے؟ بعض روایات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے مٹی لانے کے لیے 4 بڑے فرشتوں کو بھیجا گیا. پہلے 3 فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام جب مٹی لینے گئے تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اگر میں اس میں سے مٹی لے گئی تو اس سے پیدا ہونے والی مخلوق کو آخرکار موت آئے گی. اس پر وہ 3 فرشتے رحم کھا کر واپس آ گئے. لیکن جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے زمین کی فریاد کی، باوجود اللہ کے حکم کی تعمیل کے اور زمین کے ہر حصے سے مٹی لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اطاعت اور دلیری کے بنا پر انہیں یہ عظیم ذمہ داری سونپی کہ وہ ہی اس مخلوق کی جان قبض کریں گے جو اسے مٹی سے پیدا ہوگی. شفقت اور رحم کا ایک اور واقعہ، ایک مشہور واقعہ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک بار اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا انہیں کبھی کسی جان کے قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا دل ہر روح قبض کرتے ہوئے دکھتا ہے، مگر میں آپ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تاہم ایک واقعہ ہے جس کا دکھ میں آج تک نہیں بھلا سکا. ایک بحری جہاز طوفان میں تباہ ہو گیا تھا. ایک ماں اور اس کا نومولود بچہ ایک تختے کے سہارے سمندر کی لہروں میں بہے چلے جا رہے تھے. مجھے ان دنوں کے بچ جانے پر خوشی ہوئی، مگر اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو. مولا، جب میں نے اس شیر خوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا تو میری کلیجے پر بہت چوٹ لگی. اللہ اکبر. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد وہ بچہ کیسے پرورش پاتا رہا. ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اسے ساحل پر ڈال دیں. ہم نے وہاں کے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے نرم بستر بچھا دیں اور سورج کو اس کی حفاظت کا حکم دیا. ایک شیرنی کو مقرر کیا گیا جو اسے روزانہ دودھ پلاتی. ہم نے اس بچے کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چھپنے دیا. وہ بڑا ہو کر بہت صحت مند اور بہادر ہوا. اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ وہی شخص ہے جس کی جان قبض کرنے کے لیے ابھی تمہیں حکم دیا گیا تھا. فرعون، نمرود یا کوئی اور ظالم بادشاہ. مختلف روایات میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سمجھایا
کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر لمحہ اس کی حکمت کے مطابق طے شدہ ہے۔ مزید سننے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن اور کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ ملک الموت تو بالکل ہیں، ملک الموت کا مومن اور کافر کے روح قبضے کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ اسلامی تعلیمات اور روایات میں اس کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ مومن کی روح قبض کرنا آسانی اور عزت کے ساتھ۔ مومن شخص کی روح نہایت آرام، آسانی اور عزت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، جیسا کہ ایک دوست دوسرے دوست سے ملے۔ بشارت اور استقبال۔ ملک الموت مومن کے پاس خوبصورت اور نورانی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں جو جنت سے خوشبوئیں اور کفن لے کر آتے ہیں۔ خوشخبری۔ ملک الموت مومن کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، جس سے اسے موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا، بلکہ دیدار الہی کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ روح کا نکلنا۔ روح کو ایسے آسانی سے نکالا جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے، یا جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ نکلے۔ گفتگو۔ بعض روایات میں ہے کہ ملک الموت مومن سے نہایت نرمی سے بات کرتے ہیں اور اس سے تسلی دیتے ہیں، اور اعلیٰ علیین روح قبض ہونے کے بعد اسے رحمت کے فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور پھر علیین اعلیٰ مقام میں رکھا جاتا ہے۔ اور کافر کی روح قبض کرنا سختی اور عذاب کے ساتھ۔ کافر، مشرک یا گناہ گار کی روح انتہائی تکلیف اور سختی سے قبض کی جاتی ہے۔ خوفناک شکل۔ ملک الموت کافر کے پاس نہایت خوفناک اور ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ ان کے ساتھ عذاب اور جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تنگی اور مایوسی۔ کافر کے روح خوف، مزاحمت اور عذاب کی خبر سن کر جسم سے نکلنے سے انکار کرتی ہے اور جسم کے کونے کونے میں چھپ جاتی ہے۔ روح کا کھینچنا۔ کافر کے روح کو جسم سے سختی سے کھینچتا جاتا ہے، گویا اسے کانٹے دار جھاڑے میں سے نکالا جا رہا ہو۔ یہ عمل اس کے لیے شدید خراب اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ سجین۔ روح قبض ہونے کے بعد اسے غضب کے فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ پھر روح کو سجین، جہنم کے قریب ایک تنگ و تاریک مقام میں پھینک دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان اور عمل ہے موت کے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے رویے اور روح قبض کرنے کے طریقے کا تعین کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ مقام سکون اور جنت کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کے لیے یہ عذاب اور جہنم کی پہلی جھلک ہوتی ہے۔ برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی وزٹ کریں۔ جزاکم اللہ۔